کرکٹ پرستاروں نے پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹی20 ورلڈ کپ فائنل میں جیت پر نظریں جما لی ہیں۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان پر سب کو مان ہے۔ شاہین افریدی اور حارث رؤف سے فاتحانہ پرفارمنس کی امیدیں لگا لی ہیں۔ دیکھیں 92 میں جو ہوا تھا، میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ 92 والا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے میرا تو یہی مائنڈ ہے کہ رضوان بھائی اچھا کھیلیں گے اور بابر بھائی اچھی پرفارمنس دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان فائنل بھی جیتے گا پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ میری دعا ہے کہ پاکستان جیتے اور انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا۔ اور میرے بیٹے کو کیونکہ بہت زیادہ پسند ہے، بابر سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ ہمارے گھر میں تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی میں ہمارا گھر ہی گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ مجھے شاہین شاہ افریدی سے بڑی امید ہے، حارث رؤف سے بڑی امید ہے کہ بہت اچھا بالنگ کر رہا ہے اب تک فارم میں، اور بیٹنگ میں بابر اعظم اور رضوان تو ماشاءاللہ چل ہی رہے ہیں، ساتھ میں شان مسعود بھی اچھا کھیل رہا ہے، حارث بھی اچھا کھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ ٹیم ہماری جیتے گی۔ انشاءاللہ امید تو ہے کہ پاکستان جیتے گا، باقی اللہ پہ ہے۔ پاکستان جیتے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ۔ رضوان ہے، بابر ہے، حارث رؤف ہے، اب نیا لڑکا ہم نے ڈالا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے وہ۔ اس طرح بھی ٹیم کم بیک کر رہی ہے، امید تو بہت ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ اگر تو یہ اسی طرح کھیلے جیسے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر سکتا ہے۔ میں تو اسی حق میں تھی کہ پاکستان اور انگلینڈ کا ہو، اور جسٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ وش یو بیسٹ آف لک پاکستانی ٹیم۔ ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچی ہے، اور ہمیں اپنی ٹیم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ انشاءاللہ ضرور پاکستان جیتے گا۔ پاکستان کی ٹیم فائنل میں چلے گئی ہے اور بہت اچھی امیدیں ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ جس طرح سے پاکستان ٹیم نے کم بیک کیا ہے اور جتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے لاسٹ 4 میچز میں، تو ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہیں، تو بالکل چاہتے ہیں ہم کہ پاکستان فائنل جیتے اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئی وش کہ پاکستان جیتے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے، اور جس طریقے سے انگلینڈ نے انڈیا کو ہرایا ہے، پاکستان اب انگلینڈ کو ہرائے۔ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے خوش ہیں، اور اوبویسلی پاکستان جو ہے ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچا ہے، اور سیمی فائنل بہت اچھی انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہے، تو ہم لوگ جو ہے دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جیتے۔ میں دبئی سے اسپیشلی فائنل کرکٹ میچ دیکھنے آیا ہوں، اور ہم پر امید ہیں کہ میچ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ٹرافی لے گا۔ انشاءاللہ میچ ہوگا اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور ورلڈ کپ پاکستان جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف وزیر آباد واقعے پر سیاست کر رہی ہے۔ گرفتار حملہ آور کو آج تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے بیانات سے لگتا ہے وہ ملک دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گجرات کے علاقے کوٹلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نہیں دی، سپریم کورٹ نے وہ ایف آئی آر دلوائی اور آئی جی کو بلا کے کہا کہ یہ ایف آئی آر درج کرے، اور واحد کیس ہے جس میں جو میڈیکل کروانا تھا وہ میڈیکل ایف آئی آر سے پہلے ہو گیا، اور اپنی ملکیت کے اپنی مرضی کے ہسپتال میں ہوا۔ 4 دفعہ وہ جے آئی ٹی تبدیل ہو چکی ہے جو اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے، کیونکہ اس میں وہ اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ مظلوم بننا چاہتے ہیں، اس واقعے کو لے کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس شخص نے حملہ کیا اور اعتراف کیا کہ میں نے حملہ کیا، آج تک اس کو کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت کے سامنے پیش کر کے اس کا ریمانڈ نہیں لیا گیا، کسی عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ تفتیش کے دوران کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساز باز ہے عمران نیازی کی اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی۔ وہ اس واقعے کی آڑ میں سیاست کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایف آئی اے نے سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی والدہ کے حوالے کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ ود کامران شاہد کی خبر درست ثابت ہو گئی۔ اینکر پرسن کامران شاہد پہلی بار تشدد کے مستند شواہد منظر عام پر لے کر آئے تھے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، تشدد کا معاملہ واضح ہو گیا۔ رپورٹ ایف آئی اے حکام کی جانب سے ارشد شریف کی والدہ کو دے دی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کینیا حکام کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ارشد شریف کی انگلیوں کے ناخن بھی کھینچے گئے تھے۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ ود کامران شاہد میں تشدد سے متعلق پہلے ہی انکشاف سامنے آ چکا ہے۔ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا۔ مسڈ آئیڈینٹی کا کیس بالکل نہیں ہے، یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی۔ کم و بیش کوئی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے جس میں ان کو ٹارچر کیا گیا۔ کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی، ان کی جو ربس ہیں ان کو توڑا گیا، 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے۔ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سب سے پہلے آن دا فرنٹ ود کامران شاہد میں بریک کی گئی۔ اینکر پرسن کامران شاہد پہلی بار ارشد شریف پر تشدد کے مستند شواہد منظر عام پر لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا ہوا اس کے اوپر کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تصویریں فیک ہے، یہ تصویریں کہاں سے آئی، کس نے دی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ جو ہاسپٹل اب
میں نے اس کو بریک کیا, دنیا نے اسے بریک کیا ہمارے اپنے ذرائع سے, لیکن اس کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا. کسی نے کہا جی پتہ نہیں فلاں ادارے نے دے دیے, کسی نے کہا گورنمنٹ نے دے دی, حالانکہ ان دونوں میں سے کسی نے ہمیں یہ تصویریں نہیں دی. پلیز جو لوگ اس ٹارچر کو چھپا رہے ہیں, جو لوگ اس میں اس خبر کے آنے کے بعد جنہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا یا پوری ٹرولنگ چلائی, ان کو تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ ہمارا مقصد سچ سامنے لانا ہے. اور کینیا کی کسی رپورٹ پہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ریکارڈ میں بتا دیں ہم کہ کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس نے نہ ناخنوں کا ذکر کیا, نہ اس نے کسی فریکچر کا ذکر کیا, نہ انہوں نے کسی تشدد کا ذکر کیا. وہ اس کو ٹوٹلی کور اپ کر رہے ہیں. کامران شاہد کے ناقابل تردید شواہد نے ہائی پروفائل کیس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ابھی خبر یہ ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ولی عہد کے G20 اجلاس میں شرکت کے باعث دورے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ نے سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخوں کے تعین کے لیے مشاورت جلد شروع کی جائے گی. سعودی ولی عہد نے انڈونیشیا میں G20 سربراہ اجلاس کے باعث پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کا دورہ ملتوی کیا. سعودی ولی عہد نے 21 نومبر کو دورہ ایشیا کے دوران پاکستان آنا تھا. ملک بھر میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 401 کیسز رپورٹ ہوئے. سندھ اور KP میں 2 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. ڈینگی کے جان لیوا وار کم نہیں ہوئے ہیں. پشاور اور حیدرآباد میں ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 136, سندھ میں 130 کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 135 افراد ڈینگی کے شکار ہوئے. پنجاب میں رواں سال ڈینگی کے 17,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ادھر بلوچستان میں رواں سال 20,940 ڈینگی کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. CDWP نے 20 پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے 40 ارب کا منصوبہ منظوری کے لیے ایکٹک کو بھیج دیا ہے. منصوبے کے لیے 40 ارب میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کا 50-50 اشتراک ہوگا. بلوچستان کے 11, سندھ کے 5, خیبر پختونخوا کے 3 اور پنجاب کا 1 ضلع شامل ہے. منصوبے میں زیادہ اضلاع حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. منصوبے کے تحت ینگ انجینئرز کے لیے 2000 انٹرنشپس, 250 منی سپورٹس کمپلیکس شامل ہیں. منصوبے میں پاکستان انوویشن فنڈ اور 75 نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ اسکالرشپس بھی شامل ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا اس منصوبے کا بنیادی مقصد 20 غریب ترین اضلاع کی ترقی ہے. IMF نے آئندہ مذاکرات سے قبل طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کی شرط رکھ دی ہے. پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان مذاکرات کی تاریخ بھی تبدیل کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ مذاکرات رواں ماہ 15 نومبر سے شروع نہیں ہو سکیں گے. IMF چاہتا ہے کہ مذاکرات سے پہلے پاکستان اپنے اہداف پر مکمل عمل درآمد کرے. سیلاب کے باعث صوبوں سے سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف پورا نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق IMF FBR محصولات کے ہدف میں بھی اضافہ چاہتا ہے. وزیر مملکت عائشہ غوث بادشاہ کا کہنا ہے کہ IMF سے سیلاب کے باعث اخراجات بڑھنے پر بات ہوئی. ذرائع کے مطابق IMF نے سیلاب کے باعث حاصل نہ ہونے والے اہداف کی رپورٹ بھی طلب کی ہے.